باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کو میں ایک 50 ویڈیوز کی سیریل جو الگ سے میں پلے لسٹ بناؤں گا اس میں بڑی مزے کی باتیں آپ کو بتاؤں گا اور کام کی باتیں بتاؤں گا۔ ایک تو یہ بتاؤں گا کہ وزٹنگ کارڈ کس طرح سے چھاپتے ہیں اور کتنے کا چھپتا ہے اور کتنے کا آگے بکتا ہے، اور وزٹنگ کارڈ سے لے کے ہم دوائیوں تک جو بھی تجربات ہیں میرے پاس وہ بھی، اور اس کے بعد آگے چلیں گے ہم، اللہ بھلا کرے، کنزیومر پروڈکٹ کس طرح سے بنتی ہیں اور کس طرح سے بکتی ہیں، تاکہ آپ تھوڑے پیسے لگا کے ان کاروبار کو شروع کر کے تو لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کمائیں آپ۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں، دلچسپ بات سے شروع کرتے ہیں، کتاب کس طرح سے چھپتی ہے اور کس طرح سے بکتی ہے۔ 20 روپے کی یہ کتاب چھپی، چھاپنے پہ ٹوٹل خرچ آیا 20 روپے فی کتاب، اور کتاب یاد رکھیں یا تو 550 چھپتی ہے یا 1100 چھپتی ہے۔ پیسے پرنٹنگ کے 1000 کے دیے جاتے ہیں لیکن کتاب 1100 چھاپی جاتی ہے، اور 1110 پیپر اس کے حوالے کیے جاتے ہیں پرنٹر کے، جس نے مشین مین جس کو کہتے ہیں ہم، جس نے اس مشین پہ چھاپنی ہوتی ہے، اس کو بڑی مشین کو پتہ نہیں سولنا تو نہیں کہتے، اس سے بھی بڑی ہوتی ہے، اس مشین کو ہم 1110 پیپر دیتے ہیں اور کہتے ہیں 10 پیپر ضائع کرنے کے لیے ہیں اور 1100 کتابیں ہمیں چاہیے، اور ہم کتابیں لیتے ہیں ڈائریکٹ جا کے اس سے، اللہ بھلا کرے، بائنڈر سے، بک بائنڈر سے 1100 کتابیں ہم نے لینی ہوتی ہیں۔ 1110 پیپر دیے، 10 پیپر ضائع کرنے کے لیے چھوڑ دیے ہم نے، اور 1100 اس کے بعد پورے بائنڈنگ، پرنٹنگ، کمپوزنگ سارا کچھ ڈال کے ہم خرچہ نکالتے ہیں۔ فرض کرو کتاب بنی ہے 20 روپے کی چھپی ہے، تو ہم اس کو ڈائریکٹ ضرب دے دیں گے 5 سے، یعنی کتاب کی قیمت ریٹیل پرائس ہے، مارکیٹ ریٹیل پرائس MRP 100 روپیہ، کتاب چھپی ہے 20 روپے کی اور سیل ہم کر رہے ہیں 100 روپے کی، لیکن سیل ہم 100 روپے کی نہیں کر رہے۔ اس طرح سے خرید تو ہم 100 روپے کی رہے ہیں لیکن سیل چھاپنے والا 100 روپے کی نہیں کر رہا۔ وہ کس طرح سے 20 سے 5 کو ضرب دی 100 روپے ہو گیا، 100 روپے کو ڈائریکٹ 50% لیس کر دیا، 50% پہ وہ دیتا ہے بک سیلرز کو، دکانداروں کو۔ دکاندار آگے ان کی ہمت ہے، وہ کبھی 75 کی بیچ دیتے ہیں، کبھی 100 کی بیچ دیتے ہیں۔ یہ ان کتابوں کی بات ہو رہی ہے جن کے رائٹس نہیں ہوتے، اور جن کے رائٹس ہوتے ہیں ان کے اللہ بھلا کرے، اللہ معاف کرے، 20 روپے کی کتاب چھپنے والی اس کو 10 سے ضرب بھی دی جاتی ہے، یعنی 200 روپے بھی کتاب کی قیمت رکھ دی جاتی ہے، اور اسی فارمولے سے پھر آگے بیچی جاتی ہے۔ اب 20 روپے کی کتاب چھپی، اب رائٹس والی کتاب کی بات میں کر رہا ہوں، 100 روپیہ کتاب بیچی آپ نے، کتاب اس کو اللہ بھلا کرے دکاندار کو، دکاندار نے آگے 150 کی 200 کی کتاب بیچ دی، اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کتاب بکنی ہے 2-3 مہینے بعد، اسی لیے کتابوں کا بزنس چلتا تو ادھار پہ ہے، لیکن اور اب کم بھی ہو گیا، الیکٹرانک کتابیں آ گئی ہیں، کم ہوا ہے لیکن ختم نہیں ہوا۔ مزے کی بات ہے، آج بھی جس نے پڑھنی ہوتی ہے اس کتاب ہی پڑھتا ہے، وہ الیکٹرانک PDF فائلز وغیرہ وہ نہیں پڑھتا، وہ کتاب ہی پڑھتا ہے۔ تو 20 روپے کی چھپنے والی کتاب ہمیں مل رہی ہے 150 روپے کی، اور اللہ نہ کرے، میں چونکہ یہ بھگت چکا ہوں یہ چیزیں، ایک تھا اعظم طارق، ان کا مولوی تھا، سپاہی صحابہ والوں کا، اس کی کتاب تھی، اس کتاب کو بین کیا ہوا تھا، اور اس میں تفرقہ بازی کی کچھ چیزیں تھیں، وہ چھپا کے لاتے تھے
اب میں نام لینا شروع کر دوں گا تو یہاں پہ پھر وہ غریبوں کی بیچاروں کی سختی آ جائے گی اور امیر جو ہے نا ضمانتیں کرا کے گھر بیٹھ جائیں گے. میں نام لے دیتا ہوں، غلام غوث، وہ ادارہ اسلامیات پہ ہوتا تھا اور وہ کتاب میرے حوالے کرتا تھا اور میں وہ کتاب اٹھا کے وہاں سے اپنے بیگ میں ڈالتا تھا اور عام ٹرانسپورٹ پہ بیٹھ کے جاتا تھا آپ پارا سے آگے لال مسجد میں، اور لال مسجد میں وہ کتاب لیتے تھے اور مجھے ڈبل پیسے دے دیتے تھے. سمجھنے کی کتاب کی ٹوٹل قیمت بنتی ہے 300 روپیہ، وہ 600 روپیہ مجھے دے دیتے تھے. اور 600 روپیہ بھی دینے کے بعض اوقات وہ 600 روپیہ بھی نہیں دیتے تھے، وہ 1000 روپے کا نوٹ مجھے پکڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کتاب آگے جامعہ فریدیہ میں پہنچا دو. اب مجھے کیا پتا تھا، میں ادھر سے ویگن پہ بیٹھتا تھا، میں فیصل مسجد پہنچتا تھا، فیصل مسجد سے پھر فون کرتا تھا جامعہ فریدیہ، کیونکہ ادھر ایک مولوی تھے اور ایک دوسرے، وہ اللہ بھلا کرے میں اب کیا نام لوں، سور. تو اب سور کی موجودگی میں تو جانا ہمارے لیے تو ممکن نہیں تھا، مولویوں کی ان کے ساتھ دوستی تھی. تو وہ آتے تھے، وہ مجھے لے کے جاتے تھے جامعہ فریدیہ کے اندر. وہیں پہ میں نے اسلحے کے ڈھیر دیکھے تھے اور میں کتاب دیتا تھا اور السلام علیکم واپس. تو بین کتاب کی قیمت ڈبل ہو جاتی ہے. آپ ایک کتاب بنائیں، کتاب لکھیں، ABC کچھ لکھیں، آپ چھاپ دیں اس کو اور اس کے بعد آپ گورنمنٹ آف پنجاب کو کہہ کلا کے نا، خود ہی کہہ کلا کے بین کروا دیں اس کتاب کو کہ یہ اس کتاب میں لسانی مواد ہے، اس کتاب میں مذہبی متنازعہ مواد ہے، تو بین ہے. وہ کتاب کی قیمت آٹومیٹکلی ڈبل ہو جائے گی اور آپ عیاشی کرتے پھریں گے. ہم نے خود انڈیا کا وہ قرآن پاک، انڈیا کا چھپا ہوا وہ قرآن پاک بیچا ہے ڈبل قیمت پہ، جو دراصل اپنی کتابت تھی ادارہ اسلامیات کی. اور کتابوں کی، قرآن پاک کی توہین یہ کس طرح سے کرتے ہیں بک سیلر، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بھی میں نے خود دیکھی ہوئی ہے. اور نعوذ باللہ اب تو میں توبہ کرتا ہوں کہ 5 فٹ ایک، مطلب آپ کہہ لیں کہ 10 فٹ چوڑی اور 5 فٹ لمبی لائن آپ نے لگانے شروع کر دی کتابوں کی. نیچے پھٹا رکھ دیا چھوٹا سا، 1 یا 2 فٹ اونچا پھٹا آپ نے رکھ دیا. 5 فٹ یہ اوپر چڑھ گئے نا، کتابیں اوپر ہو گئی. آپ پھر نعوذ باللہ ان قرآن پاک کے اوپر چڑھ کے استغفر اللہ ان کتاب قرآن پاک کے اوپر چڑھ کے پھر آپ اوپر قرآن پاک لگائیں گے. اس طرح سے یہ کتاب قرآن پاک کی سٹور کرتے ہیں. لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ کتاب جو 20 روپے کی چھپتی ہے وہ 100 روپے کی بکتی ہے اور 50 روپے کی سیل ہوتی ہے دکاندار کو. اور اگلی قسط میں آپ کو بتاؤں گا کہ وزٹنگ کارڈ کس طرح سے چھپتا ہے، ان کی کٹنگ مارجنز بھی ہوتے ہیں درمیان میں، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کو کورل ڈرا کی پوری ٹریننگ بھی دوں گا. اور اب میرے پاس چونکہ اسکرین ریکارڈنگ کی سہولت موجود ہے اور مائک بھی ہے میرے پاس، تو میں آپ کو کورل ڈرا کی ٹریننگ بھی دوں گا. تو اسی کے ساتھ ہی آپ اس پروگرام اپنا ویڈیو کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب اب تو کر لیں، کیونکہ آپ کو میں بزنس آئیڈیاز دینے لگا ہوں. اور ایک نہیں 50 کم از کم 50 آپ کو بزنس آئیڈیاز کی ویڈیوز آپ کو ملیں گی اس ٹیوٹوریل میں. تو اللہ حافظ.